نفرت وہ چیز ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت وہ جذبہ ہے جسے ثابت کرنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اچھے انسان کی پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے ان سے کسی قسم کے فائدے کی امید ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند ہے جس میں اس کی مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو پسند ہیں جو خوف خدا میں بہیں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ کعبہ کے چکر لگانے سے انسان کو دیے ہوئے دکھ معاف نہیں ہوتے۔ زندگی جو ہے وہ استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، جبکہ زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور پھر سبق دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، بیٹا الفاظ جیسے بھی ہوں، لوگ ان کا مطلب ہمیشہ اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ انسان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، بلکہ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اپنی رحمت سے خود اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اپنے والد سے محبت اور ادب سے بات کیا کرو، کیونکہ بزرگوں کی دعائیں زندگی میں راحت کا سبب بنتی ہیں۔ جب سمجھ آنے لگتی ہے تو زندگی اکثر نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو تعریف سنو، اور اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو تو تنقید سنو۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ تمہارے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ تنہائی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کوئی نہ ہو، بلکہ اصل تنہائی یہ ہے کہ سب تمہارے پاس ہوں مگر تمہارا کوئی نہ ہو۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی ٹھیس نہ پہنچاؤ کہ جب بھی اسے تمہارا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی محسوس ہو۔ ابلتے ہوئے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، ابلتے ہوئے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، اسی طرح غصے کی حالت میں درست فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر حال میں اپنے الفاظ پر قابو رکھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی بڑے بڑے زخم لگا دیتے ہیں۔ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں، اس سے روشنی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس دنیا کی بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب سے ہمیشہ بہتر کی امید ہوتی ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک نیا تجربہ دے کر رخصت ہوتی ہے۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرے،
بلکہ وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی گہرائی کو سمجھ لے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کے چہرے بے نقاب کر دیتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور انسان کو تکلیف سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھ لیں، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خوبصورت ہونا کمال نہیں، بلکہ خوبصورت اخلاق رکھنا اصل خوبصورتی ہے۔ صرف وہاں جھکو جہاں جھکنا عبادت ہو۔ ضد نہ ہو، تنہائی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے۔ ایک خیال سا آتا ہے، اگر ہم نہ ہوں تو کیا کمی ہوگی؟ اگر تم نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اگلی نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ منافقت کرنے والے لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتا۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ سجدے طویل کر دو، مشکلات ہلکی ہو جائیں گی۔ بہترین بننے کے لیے برائیوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مسکراؤ، آگے بڑھو، اس سے بہتر انتقام اور کوئی نہیں۔ برے لوگوں سے زیادہ خطرناک اچھے لوگوں کی خاموشی ہوتی ہے۔ بہتر آنکھ وہ ہے جو انسان کو اپنے اندر جھکنا سکھا دے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، پھر اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ اگر تمہارا گھر تمہارے سکون کی جگہ نہ بن سکے تو سمجھ لو کہ توبہ اور اصلاح کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت ہی عجیب ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی حقیقت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے اس پر اڑ جائے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ سمندروں کی وسطوں کو سنبھال سکتا ہے تو تمہارے ایک آنسو کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ اپنی مدد کی انتہا کر دے گا۔ جب اللہ تمہاری دعا سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور نہ ہی اسے اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ پھر ناممکن کی ساری گرہیں خود بخود کھلنے لگتی ہیں۔ دیکھنا، اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ انہیں آزماتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب انسان کو نماز کی قدر آ جاتی ہے، اور روح کی زندگی بھی نماز ہی سے وابستہ ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اصل حقیقت آخرت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا
کڑوا ہوتا ہے۔ انہیں جا کر بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا، نرم اور شینی اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ پانی کی طرح بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ پتھر کی طرح مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لے۔ انسان سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ صبر کرتے رہو، اللہ کبھی بھی صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔